انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر، ماہ رجب کا آخری عشرہ ہے اور راج قول کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج رجب کی 27 تاریخ کو ہوا تھا۔ اس مناسبت سے چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کب ہوا؟ معراج کیوں ہوا؟ معراج کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات، معراج کسے کہتے ہیں؟ لفظ معراج لفظ عروج سے مشتق ہے، جس کا مطلب بلندی ہے۔ معراج بلندی کی طرف پرواز کرنے کو کہتے ہیں۔ معراج بلندیاں چڑھنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ اصل میں 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کو اصطلاح میں اسراء کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے، جس کا معنی ہے رات میں سفر کرنا، اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک معراج ہے۔ پہلے حصے کو قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں بیان کیا گیا، اور دوسرے حصے یعنی معراج کا ذکر قرآن مقدس میں اشارتاً موجود ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ معراج کب ہوا؟ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ان میں راجح قول یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ پھر معراج کیوں ہوا؟ سفر معراج کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج اس لیے ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی کٹھن اور مشکلوں بھری تھی، اور دستور ہے کہ جو جتنے مشکل امتحان پاس کرے اسے اتنا بڑا اعزاز اور انعام دیا جاتا ہے۔ تو بطور انعام کے خالق کائنات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ معراج کیوں ہوا؟ علماء لکھتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انتہائی دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں، اور جس سال معراج ہوا اس سال کو عام الحزن کا نام دیا کہ یہ غموں کا سال ہے، کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحلت فرما گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے غم کم کرنے کے لیے آپ کو معراج کروایا۔ معراج کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو تخلیق کیا ہے، اور اخیر میں عرش کو تخلیق کر کے خود اس پر براجمان ہوا۔ تو مخلوقات میں انتہائی مخلوق عرش الہی ہے، مخلوقات میں انتہا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر یہ بات سمجھائی کہ جس طرح مخلوقات میں انتہا عرش ہے، اسی طرح کمالات میں انتہا میرا محبوب ہے، نبوتوں رسالتوں میں انتہا حضور خاتم المرسلین کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ کو انتہائی مخلوق تک بلا کر آپ کی انتہائی نبوت کی طرف اشارہ کیا۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج اس لیے ہوا تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت باقی تمام انبیاء اور رسل سے قائم کی جا سکے۔ اعزازات، انعامات اللہ نے دیگر انبیاء کو بھی دیے، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح زمین پر اعزازات اور کمالات بخشے جاتے تو وہ انفرادیت قائم نہ ہوتی جو عرش پر بلا کر قائم کی، کہ باقی سب کی عظمتیں زمین تک محدود، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ نے عرش پر بلا کر قائم فرمائی۔ پھر معراج کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ سفر معراج کے ایک حصے کو قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہوئے قرآن مقدس کے 15ویں سپارہ کے آغاز میں اعلان فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، لفظ سبحان سے ہی آغاز کر کے تمام شکوک اور شبہات کا ازالہ فرما دیا، کہ سائنسدان کہتے ہیں انسان کا زمین سے کسی اور سیارے پر جانا بغیر سیفٹی کے، بغیر حفاظتی لباس کے ممکن نہیں، اس لیے کہ زمین سے جب بلندی کی طرف سفر کیا جائے، کسی سیارے کی طرف جایا جائے، تو راستے میں ایسے ایسے خلا آتے ہیں جنہیں انسان اس حالت میں سہ نہیں سکتا، بہت سرد ہیں، اتنی ٹھنڈ کہ لمحوں میں موت ہو جائے، کچھ خلا ایسے جو اتنے گرم کہ جہاں سانس لینا ممکن نہیں،
کہیں آکسیجن نہیں، کئی طرح طرح کی گیسیں ہیں، انہیں عبور کرنا ہی ممکن نہیں، تو ان سیاروں سے بھی بلندی پر، چاند سورج ستاروں سے اوپر، آسمانوں تک کا سفر، اسے عقل نہیں مانتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے سبحان الذی ذکر کر کے فرما دیا کہ جو سوچ تمہاری ہے، جو فکر، جو خیال تمہارا ہے، اس میں نقص ہے، اس لیے کہ یہ نہ دیکھو جا کون رہا ہے، یہ دیکھو کہ لے جا کون رہا ہے۔ وہ ذات لے کے جا رہی ہے جو پاک ہے تمام عیوب سے، وہ ذات لے کر جا رہی ہے جو پاک ہے تمام کمیوں کوتاہیوں سے، وہ ذات لے کر جا رہی ہے جو پاک ہے عجز سے، لاچاری سے، بے بسی سے، وہ ذات لے کر جا رہی ہے جس نے ان خلاؤں کو تخلیق کیا ہے، وہ ذات لے کر جا رہی ہے کہ جس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں تمہاری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں تمہاری حفاظتی انتظامات تمہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے اس کی خالقیت کا آغاز ہوتا ہے، اس کی کبریائی کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری، وہ ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، اس لیے اس کے لے جانے میں کوئی شک نہیں رہتا، اس کے لے جانے میں کوئی تردد نہیں رہتا۔ وہ اپنے بندے کو اسریٰ بعبدہ، راتوں رات لے گئی، اپنے بندے کو بعبدہ ذکر کر کے پھر اس شبہ کا رد فرما دیا، پھر اس شبہ کا، اس توہم کا ازالہ اور رد فرما دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد خاکی کے ساتھ، اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں پر نہیں گئے تھے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر گئی تھی، عرش معلیٰ پر گئی تھی، جسم کا جانا ممکن نہیں ہے۔ بعض اصحاب ایمان بھی سائنسدانوں کے نظریات سے متاثر ہو کر کے آپ کے جسمانی معراج کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی رد فرما دیا تھا۔ اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو، بنورہ ہی نہیں فرمایا، اپنے نور کو، بروحہ ہی نہیں فرمایا کہ اپنی روح کو لے گئی، برسولہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو لے گئی، بنبیہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے نبی کو لے گئی، بلکہ یہاں عبدیت کا ذکر کیا۔ عبد کہتے ہیں اس انسان کو جو روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے، جب تک وہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے وہ عبد کہلاتا ہے، وہ بندہ کہلاتا ہے۔ جب روح نکل جائے فقط جسم ہو وہ مردہ کہلاتا ہے، اور روح صرف روح کہلاتی ہے۔ روح کو بھی جسم نہیں کہتے، روح کو بھی بندہ نہیں کہتے، اور بن روح کے جسم کو بھی بندہ نہیں کہتے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی روح اور جسم کے مجموعے کو۔ گویا
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج صرف روحانی اعتبار سے نہیں تھا بلکہ جسمانی اعتبار سے بھی تھا۔ روح بھی جسم کے ساتھ گئی تھی، جسم روح کے ساتھ گیا تھا۔ اور یہاں ایک اور نقطہ حل کرتا چلوں، اللہ نے بِعَبْدِهِ ذکر کر کے اس شبہ کا بھی ازالہ فرما دیا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بشر نہیں ہے بلکہ اللہ کا نور ہے، اور صرف نور ہوتا تو بن جسم کے جاتا۔ اللہ نے بِعَبْدِهِ کے ساتھ اس شبہ کو بھی رد فرما دیا کہ وہ نور نہیں تھا، بِعَبْدِهِ اللہ کا بندہ تھا، اور بندہ بشر ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد۔ تو سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ سفر اسرا یعنی معراج کا پہلا حصہ قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں بیان فرمایا، اور فرمایا لیلاً، رات کے ایک حصے میں، رات کے کچھ حصے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں محو استراحت تھا، سویا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن۔ تو جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو عرش پر یاد فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ ایک برتن لیے میرے پاس آئے جس میں نور بھرا ہوا تھا، میرا سینہ چاک کیا اور میرا دل نکال کر اسے اس کے ساتھ دھویا گیا۔ اس کا محدثین مقصد یہ لکھتے ہیں چونکہ یہ سفر بلندیوں کا تھا، یہ سفر انسانی پرواز سے بالا تر تھا، تو اس کی وہ طاقت، وہ ہمت، وہ حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو منور فرمایا۔ جب دل کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا، سینے کو بند کیا، پھر براق لائی گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر سے اٹھ کر کے وضو فرمایا، سواری پر سوار ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ براق گھوڑے سے قدرے چھوٹی اور گدھے سے قدرے بڑی تھی۔ میں اس پر بیٹھا، اس کا ایک قدم تا حد نگاہ تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا۔ پھر جب جبرائیل امین مجھے براق کے ذریعے مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین میں لے کر کے گئے، میں نے وہاں دیکھا جبرائیل نے میری سواری براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا۔ وہاں انبیاء کی سواریاں باندھی ہوئی ہیں، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں ہر نبی اپنی سواری باندھا کرتا تھا۔ پھر میرا بازو پکڑ کر کے مسجد اقصی میں مجھے لایا گیا، میں نے دیکھا انبیاء صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں آیا، حضور علیہ السلام کو جبرائیل نے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، انبیاء کھڑے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ امام الانبیاء، انبیاء کی امامت کا امام وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو سب سے اشرف ہوتا ہے۔ انبیاء کو پیچھے صف میں کھڑا کر کے نبی مکرم کو
مصلی پہ کھڑا کیا اور بتا دیا یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ جتنے بھی رسول ہیں، یہ اسی کی وجہ سے ہیں۔ یہ امام ہے تو وہ مقتدی ہیں، یہ امام نہ ہوتا تو وہ مقتدی بھی نہ ہوتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کی امامت کے بعد پھر مجھے براق پر بٹھایا گیا، آسمانوں کی طرف پرواز شروع کی۔ پہلے آسمان پر پہنچے، جبرائیل نے دستک دی، فرشتے نے، دربان نے، چوکیدار نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا میں جبرائیل امین ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں عرش پر مدعو کیا ہے۔ فرشتے نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے آسمان پر میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر بھی دستک دی، وہی سوال کیا گیا، جبرائیل نے وہی جواب دہرایا، دروازہ کھول دیا گیا۔ دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم الصلوات والتسلیمات سے ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر گئے، دروازہ کھولا گیا، مرحبا کہا گیا۔ تیسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر گیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر گیا، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر جب مجھے لے جایا گیا تو وہاں میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کیا، پھر ان آسمانوں پر سے اوپر، آسمانوں کے اوپر مزید بلندی کا سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبرائیل بھی رک گئے۔ اللہ کے رسول میری پرواز یہیں تک تھی، آپ کے ساتھ میں یہیں تک آ سکتا تھا، اس سے آگے اگر جاؤں گا تو میرے پار جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول اب آپ کو آگے عرش معلیٰ تک تنہا سفر کرنا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ تک کا جب میں تنہا سفر کرنے لگا، مجھے ایک مانوس سی آواز سنائی دی، مجھے یوں لگا جیسے ابو بکر صدیق بول رہا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابو بکر مجھ سے آگے کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ وہ فرشتہ ہے جس کو میں نے پہلے دن ہی اس مقصد کے لیے تخلیق کیا تھا کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو تجھے یہ آواز سنائی دے گی تاکہ تجھے یہاں گھبراہٹ نہ ہو، تجھے تنہائی محسوس نہ ہو، اور اسے ابو بکر کی آواز دی گئی ہے تاکہ تجھے اپنا رفیق یاد رہے۔ تو اللہ نے نبی کے یار اور نبی کے رفیق کی آواز دے کر ایک فرشتے کو پہلے دن سے تخلیق کر رکھا تھا کہ اپنے محبوب کو عرش پہ بلاؤں گا تو وہ صدیق کی آواز میں نبی سے ہم کلام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش الہی تک پہنچے، اب یہ جو سفر ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش الہی تک کا، یہ قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں تو نہیں، اشارتاً موجود ہے، البتہ احادیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی، وہ مزید آگے کو جھکا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے کمان کے دو کنارے ہوتے ہیں، کمان جس کے ذریعے تیر پھینکا جاتا ہے اس کے کناروں کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ یا 2 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ گویا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ اور اللہ کا نبی، محب اور محبوب، عاشق اور معشوق ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے جتنے کمان کے کنارے قریب ہوتے ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے سے
وہ باتیں کی جو اس نے کی وہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے؟ یہ اللہ اور نبی کے درمیان راز و نیاز کی باتیں تھی، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے یار کو، اپنے پیارے کو نمازوں کا تحفہ دے کر لوٹایا۔ دستور ہے جب کوئی دو محبت کرنے والے ملتے ہیں تو پھر تحفوں کے تبادلے ہوتے ہیں، تحفوں کے تبادلے۔ اور اللہ کے رسول نے جو تحفہ دیا تھا وہ کیا تھا؟ التحیات للہ، التحیات للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تحفہ نبی کی طرف سے اللہ کے حضور پیش کیا گیا، پھر اللہ نے نبی کے اس تحفے میں ساری امت کو شامل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو تحفہ دیا، اللہ نے اس تحفے میں نبی کو بھی شامل کیا، مومنین کو بھی شامل کیا، مومنات کو بھی شامل کیا، اور پھر اللہ نے نماز کا تحفہ دے کر کے محبوب کو رخصت کیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی، میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا۔ پہلے آسمان، واپسی پر پہلا، جاتے ہوئے وہ 7واں آسمان تھا۔ پہلے آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ میں 6 پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ جانتے تھے نا، جانتے تھے گیا ہے تو کچھ لے کر آئے گا۔ کیا لے کر آئے ہیں؟ میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ سنبھالی نہیں جائیں گی۔ تحفے کی قدر کرنی چاہیے نا، تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ جاؤ اللہ سے کم کروا کے، یہ زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور گیا، اللہ نے 10 کم کر دی۔ دوبارہ واپس 6 آسمان پر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 بھی زیادہ ہے، کم کر کے آئے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر گیا، پھر اللہ نے 10 کم کر دی، 30 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، پھر گیا، واپس آیا، 20 رہ گئی۔ پھر بھیجا یہ بھی زیادہ ہے، میں دوبارہ گیا، 10 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں 10 بھی زیادہ ہے۔ میں پھر اللہ کے حضور گیا، اللہ نے 5 کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ یہاں بڑے نکتے ہیں، بے شمار نکتے۔ ایک تو سمجھنے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے خواہش رکھتے ہیں ملاقات کی۔ ربی ارنی انظر الیک، اللہ قرآن میں فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ خواہش رکھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں چاہتا ہوں میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مجھے دیکھنے کی سکت اور حوصلہ کسی میں نہیں، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار، جب اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو طور پر لے کر گئے تھے، اللہ نے دیدار نہیں کروایا تھا، اپنے نور کی ایک کرن بھیجی تھی، وہ ساری قوم کے سردار جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ وہاں بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نور کی ایک کرن کا دیدار کرنے کا حوصلہ نہیں تھا کہ بے ہوش ہو پڑے تھے، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آج موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں جو اللہ کو دیکھ کر آیا ہے، اور بار بار اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ بار بار دیدار الہی کر کے آئے اور میں بار بار اسے دیکھتا رہوں۔ یہ موسیٰ کا اللہ سے عشق ہے، یہ موسیٰ کا اللہ سے عشق ہے کہ میں جس محبوب کو دیکھ نہیں سکا، چلو جو اسے دیکھ کر آیا ہے اسے ہی بار بار دیکھ لوں۔ وگرنہ موسیٰ علیہ السلام حضور سے بڑھ کر اس امت کے ہمدرد تو ہو نہیں سکتے۔ ہمدردی ہے لیکن حضور سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے 5 نمازیں باقی رکھی، فرمایا جاؤ یہ 5 پڑھیں گے، ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ اور یہ تحفہ اللہ نے کس کو دیا؟ ہمارے نبی کو دیا۔ کس کے لیے دیا؟
ہم سب تو نماز تحفہ ہے، دنیا پوری کا دستور ہے کہ تحفے کی قدر کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم اللہ کے اس تحفے کے کتنے قدردان ہیں، ہم اس تحفے کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی اہمیت ہے۔ تو سفر معراج کے جو اہم واقعات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔